بچوں کا سیاح ہے اور ہمارے 2-4 اور ساتھی ہیں جتنے میرے مولانا صاحب کلی سے لے کر آئے کسی نے نہیں دیکھا ایک منٹ ایک سیکنڈ بغیر اللہ کی عبادت کے نہیں آج تک میں اس کو سنت کے خلاف عمل کبھی نہیں دیکھا میں اس چیز کا یہ تہجد یہ اشراق یہ چاش کے معاملات اور یہاں تک کہ آپ سے علماء حضرات کہتے ہیں آج تک صاحب تدبیر مفتی صاحب آج تک صاحب تدبیر اس چیز کا بیٹا ہو صاحب تدبیر کون ہوتا ہے پتہ ہے آپ صاحب تدبیر یہ مقام اللہ نہیں دیتا یہ اسی آدمی کو دیتا ہے جو ہمیشہ یا تو گھر پہ رہے یا ہمیشہ یہ نہیں دیتا ہے لیکن مولانا عبدالرحمن صاحب نے صبح کوئٹہ میں ہوتا ہے شام کے اسلام آباد میں ہوتا ہے شام کے اسلام آباد میں اور صبح پھر پشاور میں پھر کراچی میں ایک ہی دن میں کہاں کے سفر پھر بین الاقوامی کتنے سفر لیکن آج تک اللہ صاحب تدبیر ایسی قیادت اللہ جس کو عطا کرتا ہے پھر بھی ہم اس جماعت میں نہ اس قیادت میں نہ اور ہم اس کی چھتری میں دین کا کام نہ کریں خدا نخواستہ اگر ہماری جماعت مولانا صاحب کی جماعت فرقواریت مانی ہوتی قومیت مانی ہوتی اسلام کے نام پر مذہب کے نام پر ہمیں لڑا کر کے ہمارے بچوں کو یتیم کراتے ہمارے اولاد کو ہم سے محروم رکھتے تو پھر ہم کیا کرتے آج الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کے اوپر کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ جمعیت علماء اسلام نے کبھی جذبات میں آ کر کے کبھی کسی کو شہید کرنے کی کوشش کی ہو یا کبھی کسی کو غازی کہلانے کی کوشش کی ہو انتہائی بصیرت کے ساتھ چلتی ہے فراست کے ساتھ چلتی ہے جب کوئی فتوا دیتے ہیں جہاد کا تو پھر ہم وہ فتوا افغانستان کی صورت میں دیتے ہیں ہم نے پہلے بھی کیا تھا آج بھی دیتے ہیں آئندہ بھی دیں گے جب ضرورت پڑے گی قرآن و حدیث کی مشکل میرے عزیز دوستو مولانا صاحب نے ہمیشہ قوم کو عوام کو ملک کو بچانے کی کوشش کی ہے اب اس وقت صبح سے جو صورتحال ہے یہ اس وقت آپ کے محتاج ہے اور آپ کے انتظار میں ہے آپ نے اس شانتی نگر کی گلی یہاں سے آپ گھر تک جائیں آپ سکون سے نہیں جا سکتے امن سے نہیں جا سکتے چینا چپی ہوتی ہے ڈاکہ زنی ہوتی ہے ہر جگہ پریشانی بدنامی ہے جمعیت علماء اسلام نے جہاں قرآن کی آواز قرآن کی آواز اٹھائی ہے اسلام کے لیے جہاد کے لیے دین کے لیے ملک کے لیے آئین کے لیے آج جمعیت علماء اسلام عوام کے لیے آواز اٹھا رہی ہے کہ میرے شانتی نگر میں غیور مسلمان کیوں امن کی وجہ سے پریشان ہے پورے سندھ میں اس وقت بدامنی ہے چاہے وہ کچے کے ڈاکٹر ہیں چاہے یہاں کے لوگ ہیں سب کے مقابلے میں جمعیت علماء اسلام میدان میں ہے کہ عوام کو ہر صورت میں امن ملنا چاہیے اب یہ امن دلانا یہ ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے ہم جب آواز اٹھائیں گے ہم جب وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے وہاں دھرنا دیں گے وہاں امن احتجاج کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ صرف کیا در کیسا امن کے حوالے سے کیسے اختلاف آتا ہے لیکن پھر بھی میں ایک اور بات بتاؤں یہ جو بدنامی آتی سندھ میں یہ آتی نہیں ہے یہ لائی جاتی ہے باقاعدہ خریدی جاتی ہے جب اسمبلیاں بننے لگتی ہے باقاعدہ اس کے لیے رقم ادا کی جاتی ہے لیکن جمعیت علماء اسلام بدنامی کے خلاف پہلے بھی میدان میں تھی آج بھی میدان میں ہے انشاءاللہ ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے پھر بھی اگر بدنامی برقرار رہی ہم پھر نکلیں گے لیکن ہم اپنی محنت کے مکلف ہیں جدوجہد کی کوشش کے مکلف ہیں نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں اب آپ مجھے بتائیں آپ کے گھر میں آپ کے پڑوس میں آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی خاتون اس لیے پریشان ہے کوئی ماں اس لیے پریشان ہے کہ بدنامی ہے بعض ڈاکو ہے بدماش ہے اور آپ اس مسئلے کو حل کر دیں مجھے یہ بتا دیں تو کتنی دعائیں آپ کو دی بہت دعائیں دی اس لیے میرے محترم دوستو اب آئے جمعیت علماء اسلام کے اس کار خیر میں حصہ کریں 18 ستمبر کراچی وزیر اعلیٰ ہاؤس کے قریب انشاءاللہ تاریخ کا سب سے بڑا فقیر مثال پروگرام ہوگا اور قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب خود آپ کی جلوس کی قیادت کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے گے تو اس کے لیے حضرات تیاری کریں گے انشاءاللہ مجھے جو حضرات تیاری میں رکھنے ہیں ہاتھ کھڑا کریں اور جہاں جہاں امن کی بات ہوگی امن آئے گا سب میں آپ کی انشاءاللہ حصہ ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے اور مجھے تھوڑا سا اسی والے حضرات بتا دیں کہ یہاں کتنی گاڑیوں کی ترتیب ہے بڑی گاڑیاں کتنی